حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے بھیجے گئے دوسرے پیغمبر تھے۔ ان کا نام اور علم، ان کا اصل نام اخنوخ بتایا جاتا ہے، لیکن انہیں ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ درس پڑھائی تعلیم کیا کرتے تھے۔ علم، انہیں اللہ کی طرف سے بہت گیان ملا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا ویکتی تھے جنہوں نے قلم پین کا استعمال کیا اور لکھنا پڑھنا شروع کیا۔ ہنر، انہوں نے انسانوں کو کپڑا سینے، سٹچنگ کا طریقہ بھی سکھایا، جبکہ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ حساب کتاب، وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں نجوم، ایسٹرونومی، حساب، میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کا علم تھا۔ انہوں نے شہر بسانے اور دنیا کو ویوستھت کرنے کے نیم بتائے۔ ان کی دعا اور فرشتے سے دوستی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر دن اللہ کی عبادت میں بہت وقت گزارتے تھے۔ ایک بار انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کی عبادت کو بہت بڑھا دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے ایک فرشتے سے ان کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ حضرت ادریس نے اپنے دوست فرشتے سے کہا کہ وہ ان سے ملاقات الموت، موت کا انوبھو کروا دیں تاکہ وہ موت کی سختی اور تکلیف کو جان سکیں اور اللہ سے اور ڈر سکیں۔ فرشتے نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح آتما قبض کی، لیکن ترنت ہی اللہ کے حکم سے روح واپس جسم میں لوٹا دی گئی۔ جنت کا سفر۔ زندگی کا تجربہ لینے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک اور خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ وہ انہیں جہنم دکھائیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سزا کو دیکھ کر اور زیادہ شکر گزار ہو سکیں۔ فرشتے نے انہیں جہنم دکھایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے جنت دکھانے کی درخواست کی۔ جنت کی خوبصورتی اور سکون دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ جنت کے اندر جانے کے بعد جب فرشتہ واپس جانے لگا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کا دروازہ پکڑ لیا اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے پوچھا، آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، 1 موت کا تجربہ میں کر چکا، 2 جہنم میں دیکھ چکا، 3 اب قرآن کی آیت ورس کے مطابق ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آیت پوری ہوئی۔ جو جنت میں داخل ہو گئے انہیں اب کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت پوری ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں تو اب میں کیوں نکلوں؟ اللہ کے حکم سے فرشتے کو حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور انہیں چوتھے آسمان پر ایک زندہ نبی کی حیثیت سے رہنے کی جگہ ملی۔ قرآن میں ذکر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کتاب قرآن میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے اور نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ واقعہ ان کے زبردست علم، توبہ اور اللہ سے محبت کی مثال ہے۔